پارہ نمبر 9 شروع ہو گئے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنكم يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولا تعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، شعیب علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی نا ان کی قوم کی، تو کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اللہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر جاؤ، یعنی اگر تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ جاؤ گے، شرک کرنے لگو گے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ ہم جس مذہب کو ناپسند خیال کرتے ہیں، جس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، تم اس مذہب کی طرف ہم کو بلا رہے ہو، اس کی طرف ہم کو دعوت دے رہے ہو؟ تو ان کی قوم اتنی سرکش تھی، ان کے سردار قوم کے اتنے تکبر اور سرکشی کا شکار تھے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایمان اور توحید کی دعوت کو رد کیا، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے پیغمبر اور ایمان لانے والوں کو دھمکی دی. ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دے دی اور ہم سے ممکن ہی نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں. لیکن ہاں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مالک ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہو، یعنی انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کر دیا کہ ہم تمہارے اس میں نہیں آئیں گے، تمہارے مذہب کو نہیں اختیار کریں گے، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا کہ ہم تو اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ اہل ایمان کو بچا کر اور جو مکذبین ہوتے ہیں اور متکبرین ہوتے ہیں ان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو ایک طرح سے یہ اللہ سے عذاب مانگ رہے تھے. یعنی انہوں نے یہ جو تھے ان کے لیے عذاب مانگ رہے تھے، کیونکہ یہاں پہ جو دعا کر رہے ہیں نا وہ تو مومن کر رہے ہیں نا، اہل ایمان کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ربنا وسیع ربنا کل شعین علما اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یعنی آپ جو بھی ان پہ عذاب بھیجنا چاہتے ہیں ان کے اوپر عذاب بھیج دیں اور حق کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیں، کیونکہ آپ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انکم اذا لخاسرون. اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. یعنی خود بھی اس راہ سے رک رہے ہیں جس کی طرف پیغمبر بلا رہے تھے، اور باقی قوم کو بھی روک رہے تھے. تو ان کو کیا کہنے لگے کہ اپنے آبائی مذہب کو نہیں چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ تم اس مذہب سے جو ہے وہ ہو جاؤ گے، خارج ہو جاؤ گے. تو ان کو منع کر رہے ہیں کہ تم اس کی راہ پر نہ چلو. بس ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا، یعنی ان کی جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو کھینچ لیا اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے ہی رہ گئے. تو یہاں پر رجفہ یعنی زلزلے کا ورڈ آیا ہے، اور انہی کے لیے جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں سیحہ کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے، اور سورہ شورہ میں ذلہ یعنی بادل کا سایہ. اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا، یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا، پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں آگ کے شعلے تھے، پھر اس میں سے چنگاریاں نکلی اور آگ کے بھبوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے پھر بھونچال یا زلزلہ آ گیا جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور وہ بے جان لاشیں بن کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں وہ کبھی بسے ہی نہ تھے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے. حالانکہ وہ ان کو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو ہم خسارے میں ڈال دیں گے، لیکن الٹا ہو گیا کہ خسارے میں تو وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی. پیغمبر اور ایمان لانے والے تو فتح پا گئے، یعنی جنت ان کو مل گئی. فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے ہیں اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ ظاہر ان کی قوم تو تھی، ان کو دل تو افسوس ہو رہا تھا ان کو کہ ان کے اوپر اتنا عذاب آیا اور میں نے ان کو اتنا زیادہ اللہ کا پیغام پہنچایا، تبلیغ کی، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے. تو اب وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا ہے، تو یہ اب اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے، تو اب میں کیوں ان پر افسوس کروں؟
اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں. باسا کا مطلب ہوتا ہے وہ تکلیفیں جو آپ کے بدن کو لاحق ہوتی ہیں، یعنی بیماری. اور ذرہ سے مراد فقر اور تنگ دستی ہے. مطلب کیا ہے کہ جس کسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے اور انہوں نے اس کی تکذیب کی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا تھا. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحتیں پیش آئی تھیں تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر نہ ہوئی. یعنی جب فقر و بیماری کے ابتلا سے ان کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طلب پیدا نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر دوبارہ سے ان کو خوشحال کر دیا اور ان کی بیماری کو صحت اور عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن جب ان کے اندر یہ تبدیلی آئی تب بھی وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہوتا ہی رہا ہے، کبھی تنگی آتی، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی خوشی آتی، کبھی بیماری آتی ہے، تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا کیونکہ اب ان کے اوپر مہلت عمل تمام ہو گئی تھی نا. ایک دفعہ ان کو تنگی دے کر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ ان کے پاس معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، رجوع کریں. لیکن انہوں نے کہا یہ تو ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے، خوشی اور غمی تو سب کے اوپر آتی ہے، تو ہم کیوں اللہ کی طرف رجوع کریں. تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سو رہے ہوں، اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت یہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں. کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور تقوی ایسی چیز ہے جسے اگر بستی کے لوگ بھی اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ان کو جو ہے وہ بارشیں ان کے لیے بارشیں ان کا مقدر بن جائیں گی اور زمین سیراب ہو کر خوب پیداوار دے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے پاس خوشحالی آ جائے گی. لیکن اگر تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر ایسی قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہیں. پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت عذاب آ جائے. شب و روز کی کسی بھی گھڑی میں ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے. وہ ہنس رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، تو وہ جو ہے وہ کسی وقت بھی عذاب دے سکتا ہے. اسی لیے اللہ کی تدبیروں سے ان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے اور اللہ کے عذاب سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. تو یہاں پر ایک طرح سے ایک لیسن دیا جا رہا ہے قریش مکہ کو بھی اور بعد میں جتنی قومیں ہیں ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں آج نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ تم جو ہے وہ اللہ کے بہت چہیتے ہو جاؤ گے اور اللہ تم کو جو ہے وہ اور دیتا جائے گا اور تم اللہ نافرمانیوں کے باوجود اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، چاہے وہ سو رہے ہوں چاہے وہ جاگ رہے ہوں. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات نے یہ بات نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں کو بند کر دیں یا مہر لگا دیں، بس وہ سن بھی نہ سکیں گے. ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے. پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ وہ اس کو پھر مان لیتے. یعنی ایک دفعہ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا تو دوبارہ بھی ان کو نہیں مانا اور وہ اپنے جو ہے وہ ہٹ دھرمی کے اوپر اور اپنے انکار کے اوپر اور اپنے تکبر کے اوپر ہی اڑے رہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی اتنے اتنے معجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ نہیں مانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قریش نہیں مان رہے تو یہ تو پیچھے کے لوگوں کا بھی طریقہ رہا تھا. پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح سے ان کی قوموں نے تنگ کیا اور ان کی بات نہیں مانی، بعد میں ان کے اوپر عذاب آیا. تو یہاں پہ قریش کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ لوگ بھی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھائیں. اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہیں دیکھا.
یعنی عہد شکنی، عہد کو توڑنا، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے عہد کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امرا کے پاس بھیجا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو مذکورہ انبیاء کے بعد آئے اور جلیل القدر قدر پیغمبر تھے، اور ان کو فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل اور معجزات دے کر بھیجا گیا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہیں کیا۔ تو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا، یعنی ان کو غرق کر دیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل بھی لایا ہوں۔ یعنی دلیل کیا تھی؟ کہ اللہ کی طرف سے وہ مقرر کردہ رسول ہیں، اور اس معجزے کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، کیا معجزہ ان کو دیا گیا تھا۔ تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا اصل مسکن شام تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کی تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی۔ اور فرعون اور اس کے درباری جو تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جا کر عزت اور احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو ہمارے سامنے پیش کریں، اگر آپ سچے ہیں۔ بس آپ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو دفتن وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا اپنی جیب سے یا گریبان سے، تو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے لیے روبرو چمکتا ہوا ہو گیا۔ تو یہ دو بڑے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے ان کی صداقت کو پیش کرنے کے لیے۔ قوم فرعون جو سردار لوگ تھے، انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ معجزے دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے ان کو جادوگر قرار دے دیا، کیونکہ ان کے زمانے میں جو تھی وہ جادوگری بہت عام تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ معجزات کو بھی جادو سمجھا، حالانکہ جادو اور معجزے جو ہیں وہ ان میں بہت بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے، اور شہر میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو اپنے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ یعنی سارے جادوگروں کو اکٹھا کرنے کو کہا کہ وہ بھی اپنے معجزے دکھائیں۔ تو ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، جس کو کہ وہ جادو سمجھ رہے تھے، وہ بالکل جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا، اور سارے جادو جو ہے وہ اس کو نگل لیں گے، کھا لیں گے۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آئے تو ہم تم کو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ یعنی ظاہر ہے ہر شخص جو کوئی کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا اجر مانگتا ہے۔ تو ان جادوگروں نے بھی فرعون کے پاس آ کے کہا کہ ہمیں کوئی اس کا جو ہے وہ آپ کوئی ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے، ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، تم مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کیونکہ جادوگر جو تھے وہ طالب دنیا تھے نا، تو دنیا کمانے کے لیے ہی وہ شعبدہ بازی وغیرہ کا فن سیکھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کو اگر ہماری ضرورت ہے تو کیوں نہ ہم موقع سے فائدہ اٹھا کر اس سے زیادہ اجرت حاصل کریں۔ تو فرعون نے کہا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، یعنی جو قریب جو اس کے بادشاہ کے جو وزراء وغیرہ ہوتے ہیں نا، میں تمہیں ان لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ ان جادوگروں نے عرض کیا اے موسیٰ علیہ السلام، چاہے آپ ڈالیے یا ہم ڈالیں، یعنی ان کو اپنے اوپر بہت اعتماد تھا کہ ہم بالکل ان کو ہرا دیں گے، کیونکہ وہ ان کو معجزہ ہی نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے معجزات کو وہ جادو سمجھ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم کو ڈالیں، آپ پہلے ڈالیں اپنا جادو یا ہم پہلے ڈالیں؟ ان سے پوچھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے، ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی اور ان کو اللہ کی مدد کا یقین تھا۔ تو وہ بغیر خوف اور تعمل کے انہوں نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور ایک طرح طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اور بعض جو ہے وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ جادوگر 70,000 کی تعداد میں تھے۔ تو انہوں نے ایک ایک رسی پھینکی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی، جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جو بہت سارے جو سانپ تھے۔ تو یہ جادو بھی بہت بڑا تھا جو وہ لے کر آئے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، تو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ کیونکہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، یعنی جو سوری جو جادو ہوتے ہیں نا، جو شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، وہ حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی معجزوں کا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اللہ کے حکم سے لاٹھی ڈالی، تو سارے کے سارے وہ جو شعبدے تھے جو زمین پہ چل رہے تھے سانپ کی شکل میں، وہ سب ختم ہو گئے، اور لاٹھی نے خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر کے سب کو نگل لیا۔
تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈالنا تھا کہ ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو اس نے نگلنا شروع کر دیا. بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب جاتا رہا. بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے. اور وہ جو ساحر تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا، کیونکہ وہ خود جادوگر تھے نا، ان کو معلوم تھا کہ کیا جادو ہے اور کیا معجزہ ہے. وہ سمجھ گئے کہ پیغمبر جو لے کر آئے ہیں یہ اللہ کے صحیح پیغمبر ہیں، اور جو انہوں نے پیش کیا وہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے. تو وہ فوراً ہی فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر. کیونکہ یہ جو فرعون تھا نا، یہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا. تو وہ سارے کے سارے گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم جو رب العالمین پر ایمان لائے. قولوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. فرعون کہنے لگا، کیونکہ اب تو وہ حیران ہو گیا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا نعوذ باللہ. تو کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تمہارا رد عمل ہوا ہے، اور اس شہر میں تاکہ تم سب سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. تو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، یعنی اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں وہ تمہیں پتہ چل جائے گا. تم سب آپس میں ملے ہوئے اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ میرے اقتدار کو ختم کر دینا. میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو ان کے اعضا کاٹنے کی سزا دی، بلکہ ان کو سولی پر چڑھا کر کہا کہ تمہیں میں عبرت کا نشان بنا دوں گا. انہوں نے جواب دیا جادوگروں نے کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہم کو مر کے جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی جان دے دیں. یعنی وہ جو فرعون جو تھا وہ عذاب دیتا تھا نا، تو دنیا کے مقابلے میں وہ اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرا رہے. کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، دنیا کا عذاب تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا ایمان اتنا زیادہ اللہ پہ پختہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہدایت دے دی کہ ان کو فرعون سے بالکل بھی ڈر نہیں لگا. نہ ہی اس کی سزا سے ڈر لگا، کیونکہ ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے. کیونکہ ہدایت دینے کے لیے تو وہ فرعون کے پاس آئے تھے، لیکن فرعون کی بجائے اس کے جو جادوگر تھے وہ ساری ہدایت پا گئے اور اللہ کے مقرب بن گئے. اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے پروردگار کے احکام پر ایمان لے آئے. یعنی ہمارا تو کوئی گناہ نہیں ہے جس پر تم ہم سے ناراض ہو رہے ہو اور ہمیں سزا دینے پر تل گئے ہو. ہم تو صرف اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے احکام پر ایمان لائے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان ڈال دے. یعنی یہ جو دشمن ہمیں تکلیف دے رہا ہے، عذاب دے رہا ہے، ہم اس کو برداشت کرنے والے ہو جائیں. اور اب حق میں جو ہے وہ ہمارے حق اور ایمان کو ہمارے ثابت قدم رکھ، اور ہماری جان حالت اسلام پر ہی نکال. یعنی اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے ایمان کے اندر کوئی انحراف نہیں آئے، اور ہم جب فوت ہوں تو ہم ایمان کی حالت ہی میں فوت ہوں. اور یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ان دنیا میں آپ ایمان پر ہوتے ہیں لیکن شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور آپ کو سم ٹائم وہ ایسی کوئی نافرمانی کی کلمات مرتے وقت آپ کے منہ سے نکال دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو اصل موت کیا ہے کہ ہماری اسلام کی حالت میں موت آئے، جیسے کہ ان جادوگروں نے جو کہ اب ایمان لے آئے تھے، انہوں نے دعا کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سورت ہے نا، سورہ یوسف، اس میں بھی آتا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ فوت کر مجھے اسلام کی حالت میں اور جو ہے وہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے مرنے کے بعد. تو یہی ہماری بھی دعا ہونی چاہیے ہر نماز میں. اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے پھریں، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں، یعنی آپ کے معبودوں کو نہ مانیں. فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے. یعنی وہ ہمارے اس کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. تو اس نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی ان کو تسلی دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخری کامیابی ان کو ہی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی. یعنی ہمارے اوپر تو ہمیشہ ہی ظلم ہوتے رہے، جب آپ نہیں تھے تب بھی، اور ابھی بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا وارث بنائے گا اور پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا. یعنی ان کو ایک خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین میں تم کو اقتدار فرمائے گا، لیکن پھر تمہاری آزمائش کا دور شروع ہو جائے گا. ابھی تم کو تکلیفوں سے آزمایا جا رہا ہے، پھر تمہیں انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اقتدار دے کے آزمایا جائے گا. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ نعمتیں لے کے بھی آزمایا جاتا ہے اور نعمتیں دے کے بھی آزمایا جاتا ہے. اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کر دیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں. تو جب بھی ان پر خوشحالی آ جاتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے تھا. اور اگر کوئی بدحالی آتی، کوئی مصیبت آتی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے. حسنہ سے مطلب بھلائی ہے، یعنی غلے اور پھلوں کی فراوانی، اور سیئات سے مراد برائی ہے، یعنی قحط سالی اور پیداوار میں کمی. تو جو بھی حسنات آتی اس کا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ ہماری محنت سے ملا ہے، اور کوئی بھی اگر بدحالی آتی تو فوراً کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو کہتے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یاد رکھو ان کی نحوست اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. طائر کے مطلب ہوتا ہے اڑنے والا پرندہ. تو جو نیک فالی یا بد فالی کا یہ وہ لیتے تھے نا شگن، تو وہ پرندے کو دائیں اور بائیں اڑاتے تھے. اگر دائیں طرف اڑ جائے تو کہتے تھے کہ یہ کام کرنا اچھا ہے، اور اگر بائیں طرف اڑ جائے تو کہتے تھے یہ کام ہم نہیں کریں گے. تو اسی لیے یہاں پہ طائر کا ورڈ یوز ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور یوں کہتے ہیں کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ، ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. یعنی کچھ بھی تم لے کر آ جاؤ، لیکن ہم جو ہے وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. کیونکہ یہی وجہ تھی کہ معجزات اور آیات الہی کو بھی وہ جادوگری ہی کہہ رہے تھے. یہ ان کے کفر کا اور انکار کا اظہار تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ قملا والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے ہوتے تھے. تو یہ ساری جو یہ جو جن باتوں کا ذکر کیا گیا نا، یہ ساری ان کے پاس آتی تھیں. یعنی طوفان اتنا زیادہ آ جاتا تھا، کثرت سے بارش ہوتی تھی کہ ہر چیز غرق ہو جاتی تھی. اور جراد جو ہے وہ ٹڈی کو کہتے ہیں، تو ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کو ویران کر دیتا تھا. ان کی فصلوں کو یہ ٹڈیاں جو تھیں وہ چٹ کر جاتی تھیں. اور قمل سے مراد جوں ہے جو انسان کے جسم اور کپڑوں اور بالوں میں ہو جاتی تھی. اور گھن کا کیڑا جو ہے وہ غلے میں لگ جاتا تھا تو اس کے بیشتر حصے کو ختم کر دیتا تھا. اور خون جو تھا وہ بھی ہر طرف آ جاتا تھا. اسی طرح سے زفادے کا مطلب ہوتا ہے مینڈک، جو پانی اور جوہر اور چھپڑ چھپڑ جو ان کے جہاں جہاں پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں ہر جگہ پہ یہ مینڈک آ جاتے تھے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ یہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. تو یہ سارے کے سارے کھلے معجزے تھے، لیکن ان کا کیا بیہیویئر تھا کہ وہ تکبر کرتے تھے. اور وہ کچھ لوگ تھے جرائم پیشہ، یعنی قوم مجرمین، یہ مجرم لوگ تھے. اور جب بھی ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یہ کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. پھر جب ان کو اس عذاب جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک جب ان کو پہنچنا تھا اس کو ہم ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد کو توڑنے لگتے. یعنی ان کے دلوں میں جو تکبر تھا وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر بنا رہا. اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے. یعنی جیسے ہی یہ ان کے اوپر سے عذاب ہٹتا تھا دوبارہ سے وہ جو ہے وہ نافرمانی کے کام کرنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت اختیار کرتے تھے، جس کی تفصیل ابھی ہم آگے پڑھیں گے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ سمندر کے اندر ساری کی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا. اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا. یعنی ہر طرف ان کو اس کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. یعنی زمین سے مراد یہاں پر فلسطین کا علاقہ ہے. اور زمین کے ان حصوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھی. شام کے علاقے میں بھی
جو بکثرت انبیاء کا مسکن تھا، اور انبیاء وہاں پر دفن بھی ہوئے تھے، اور وہ ظاہری شادابی اور خوشحالی بھی مراد ہے، کیونکہ یہ زمین جو تھی وہ برکتوں سے مالا مال رہی تھی۔ تو فرمایا کہ آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے جو بنائی ہوئی چیزیں تھیں، جو اس نے بنائی تھیں، یسنعو فرعون، یعنی جو فرعون نے تعمیر کی تھیں، ان کو، اور کچھ اونچی اونچی عمارتیں جو وہ بنواتے تھے، سب کو ہم نے درہم برہم کر دیا۔ اور مصنوعات سے مراد یہاں پر کارخانے، عمارتیں، ہتھیار وغیرہ ہیں۔ اور یو رشون جو وہ بلند کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر انگوروں وغیرہ کے باغات بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو درہم برہم کر دیا، سب کو ختم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بہت بڑی جہالت ہے، یعنی اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ فرعون جیسے بڑے دشمن سے نجات ہونے کے باوجود، اس کے لشکر کو اپنے آنکھوں سے سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو بھول کر دوبارہ سے معبود بنانے کے لیے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بت جو تھا وہ گائے کی شکل کے تھا جو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے تم لوگوں میں بہت بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کر دیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے، یعنی اللہ کے اتنے احسان ہے کہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، تو میں اس کو چھوڑ کر تمہارے لیے ایک لکڑی اور پتھر کا معبود بنا دوں؟ یہ ناشکری اور احسان شناسی ہے، تو یہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا تھا، جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، اور 10 رات مزید مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ تو فرعون اور جو اس کا لشکر تھا نا، اس کے غرق ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب ان کو دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلوایا تھا، پھر بعد میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 راتیں کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ جب وہاں سے گئے کوہ طور پر، تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور نبی مقرر کر دیا، یعنی نبی تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنا جانشین بنایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کا کام کرتے رہیں، اور ان کو ہر قسم کے فساد سے بچائیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا، یعنی جو نافرمان لوگ ہیں ان کی بات نہیں ماننا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، تو عرض کیا اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرائیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں اور ارشاد ہوا تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے گفتگو کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو اسی شوق کے اظہار میں انہوں نے کہا کہ رب بھی ارینی، یا رب مجھے اپنا آپ دکھائیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہم کو کروائیں گے، جیسا کہ ہم کو روایات سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب کرے، آمین۔ تو فرمایا کہ میں تم کو ایک نظر دیکھ لوں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھ کو دیکھ لو گے۔ بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی پہاڑ جو تھا وہ بھی اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اور یہ بے ہوشی اس وقت ہوگی میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ تھامے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے تھے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے دور رکھا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
تو فرمایا کہ جب وہ ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، بے شک آپ کی ذات بلند بالا ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو ممتاز کر دیا ہے، جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی۔ تو تورات جو تھا وہ تختیوں کی شکل میں آیا تھا، جس میں ان کے لیے دینی احکام، امر و نہی اور ترغیب کی پوری تفصیل جو ہے وہ لکھ کر دی گئی تھی۔ تم ان کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر وہ عمل کریں، یعنی سہولت پسند نہ بنے بلکہ ان کے احکامات کو اس پہ عمل پیرا ہو۔ اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھاؤں گا، یعنی جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کا پھر میں مقام تم کو دکھاؤں گا کہ ان کا کیا انجام ہوا، یعنی ہلاکت کا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے آ، ایک منٹ، یہاں پہ ورڈ نا تھوڑے مشکل لکھے ہوئے، سأصرفو ان آیاتی، ان قریب میں پھیر کر لاؤں گا آیات کو، الذین یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر حق، ناحق، جس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے، اور اگر تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آیات اور احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ تکبر انسان کو زیبا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خالق اللہ ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ مخلوق ہو کر اللہ کا مقابلہ کرنا نعوذ باللہ، اور اس کے احکام اور ہدایت سے غفلت برتنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے جس کا ان کو کوئی حق نہیں تھا، اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، یعنی گمراہی کو تو بنا لیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے نشانیاں دیکھ کے، اور ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں گے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے، گمراہی کے راستے میں چلے جائیں گے۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں یہ گمراہی کے راستوں پہ چلے گئے؟ کیونکہ انہوں نے نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو پسند کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انجام دیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلا دیا، ان کے سب کام غارت ہو گئے اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود بنا لیا، جیسے وہ سامری جادوگر کے بارے میں تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پہلے، کہ وہ جو زیور لے کے وہاں سے نکلے تھے، بھاگے تھے راتوں رات، تو اس وقت وہ زیور کا ظاہر بوجھ تھا، تو اس نے کہا تم یہ مجھے دو، میں ان کو جو ہے نا پگھلا کے ایک بچڑا بنا دوں گا۔ تو اس کے منہ میں ایک سوراخ تھا جس میں سے ہوا گزرتی تھی، تو ایک عجیب سی آواز آتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا معبود ہے، کیونکہ سامری نے ان کو بہکایا تھا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود بنا لیا، جو کہ ایک غالب تھا، یعنی ایک ڈھلا ہوا تھا، جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اس کو معبود قرار دیا، اور یہ بڑی بے انصافی کا کام ہے۔ تو جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو سامری نے کیا کیا تھا؟ سونے کے زیورات کو اکٹھے کر کے ایک بچڑا بنایا، اور اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے جو سم ہوتے ہیں نا، اس کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، وہ اس نے شامل کر دی، جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس میں کچھ بیل کی آواز نکلنے لگی۔ تو وہ اس نے اس شکل میں، اور وہ اس نے اور بھی کیا بہکایا کہ وہ کہنے لگا بنی اسرائیل کو بہکا کر کہ تمہارا معبود تو اصل میں یہی ہے، نعوذ باللہ، اور موسیٰ علیہ السلام اوپر جا کے تمہیں بھول گئے ہیں، اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ یہ واقعہ ابھی ہم آگے سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے جو ہے وہ ان کو بہکا دیا۔ تو فرمایا کہ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمارا گناہ معاف نہیں کرے گا تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے اور فرمانے لگے تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی، اپنے بھائی کے اوپر غصہ ہونے لگے، ہارون علیہ السلام کے اوپر،
کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھ دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے نیچے مت شمار کرو، یعنی ان ظالموں میں مجھے شامل نہ کرو، کہ میں نے تو اس پر میں نے تو کوئی شرک کا ارتکاب نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے اس کی اجازت دی تھی، لیکن یہ تھا کہ میں ان کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور قریب تھا کہ یہ مجھے جو ہے وہ مار ڈالتے، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ تو وہ اپنی صفائی یہاں پر اپنے بھائی کے سامنے پیش کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف کر دے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور میرے بھائی کی خطا کو بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت دنیاوی زندگی میں ہی ان پر پڑے گا، کیونکہ جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا کام کیا تھا اس کے لیے توبہ بہت ضروری تھی، تو جب تک وہ زندہ رہے نا ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے وہ مستحق رہے، تو یہ بھی ایک دنیاوی عذاب تھا۔ اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا تو ان تختیوں کو انہوں نے اٹھا لیا، کیونکہ پہلے انہوں نے ان کو بتانے کے لیے لے کر آئے تھے نا تختیاں، لیکن وہ انہوں نے ایک طرف رکھ دی تھی غصے میں آ کے، تو ان کے مضامین ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان میں ہدایت اور رحمت تھی، تو تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح لوگوں کی ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا، لیکن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق سننے اور حق کو دیکھنے سے ان کے آنکھ اور کان بند ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ پھر اللہ کی ہدایت اور رحمت سے دور رہتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، تو جب ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا، ان کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھ، تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت فرما اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں میں سے اچھا معافی دینے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ 70 آدمی جو ہے وہ انہوں نے چنے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب انہوں نے ان کو احکامات سنائے تورات کے، تو وہ لوگ کہنے لگے ان کی قوم کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ جو ہے وہ کتاب ہے یا کلام ہے، جب تک کہ ہم خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو پھر 70 لوگ جو ہے ان کو لے کر آپ جو ہے وہ کوہ طور پر گئے تھے، تو وہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ سے کلام ہوتے ہوئے دیکھا سنا، تو پھر انہوں نے نیا مطالبہ کر لیا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ تھے جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، لیکن وہاں جا کر اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن ان سے منع نہیں کیا۔ چوتھی رائے ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا، لیکن وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، اور یہ دعا تھی کہ ایک یا اللہ آپ نے جو ہمیں ایسا کچھ عطا کر دے جو آپ نے ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو دعا پسند نہیں آئی تھی، تو پھر وہ زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تو یہاں اسی واقعے کا ذکر ہے کہ ان کے لیے پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی، اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو یہ اللہ کی وسیع رحمت ہے کہ دنیا میں صالح اور فاسق، مومن کافر، دونوں اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے وہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رحمت ان لوگوں کے لیے میں ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو بیان کر دی گئی تھی، وہ وہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جو ہے وہ سارا کچھ ان کے بارے میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی. اور وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے ان کو منع کرتے ہیں. یعنی جن باتوں کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے کو کہتے ہیں، اور جن باتوں سے روکنے کو حکم دیا ان سے وہ ان کو روکتے ہیں. اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں. یعنی جو پچھلی شریعت میں جو تھے نا کہ جیسے نفس کے بدلے نفس کا قتل بہت ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے تھے دیت اور معافی کا حکم اللہ کی طرف سے. تو یہ ایک طرح سے ان کے اوپر طوق تھے، بیڑیاں تھیں جن کو وہ دور کرنے کے لیے آئے تھے. تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا یعنی قرآن مجید، ایسے لوگ پوری طرح فلاح پانے والے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو وہی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. یعنی آخرت کی کامیابی یہاں پر مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. یعنی اب نجات جو ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، جو اس دین لے کر آئے، دین اسلام، اسی میں لوگوں کی نجات ہے. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی قائم کرتی ہے. یعنی وہ چند لوگ جو کہ یہود میں سے مسلمان ہو گئے تھے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی. اسباط جو ہے وہ سب کی جمع ہے، اس سے مطلب ہوتا ہے پوتا. تو اسباط جو ہے وہ ان سے مراد قبائل ہیں. یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور ہر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک نگران بھی مقرر کیا، یعنی ایک لیڈر ان کا بنایا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو. بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ اور پہنچائیں، اور کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں. اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کر کے. اور جب ان کو حکم دیا گیا تم لوگ اسے آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ، اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے. وہی والا ورڈ جو حتتن کا ورڈ پہلے بھی آیا تھا نا سورہ بقرہ میں، کہ حتتن کہتے ہوئے گزر جانا، اور جھکے جھکے یعنی عاجزی کے ساتھ دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. تو جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو ہم مزید اور بھی دیں گے. تو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی. اس پر ہم نے ان پر ایک آفت آسمان سے بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرنے والے تھے. اس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل جانے والے تھے. جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے سامنے نہیں آتی تھیں. ہم ان کی ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے. ہیتان جو ہے وہ ہود کی جمع ہے، اور شرعان کا مطلب شارے یعنی راستہ. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ پانی کے اوپر ابھر ابھر کر آنے والیاں. یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ان کو ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا، اور بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں بہت کثرت سے آتی تھیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو کر ان کو دعوت شکار دیتی تھیں. اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہیں آتی تھیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے تجاوز کر کے گڑھے کھود لیے تھے کہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو وہ ان کو پکڑ لیتے تھے. تو یہاں اسی قوم کا جو ہے وہ تفصیل سے اب ذکر ہو رہا ہے، پہلے بھی ہم اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے. تو یہ جماعت جو تھی وہ صالحین کی جماعت تھی، کہ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ صالحین کی وہ جماعت تھی جو اس ہیلے کا ارتکاب بھی نہیں کرتی تھی
اور ہیرا وہ جو مطلب یہ کام بھی نہیں کرتی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جو یہ کام کرتے تھے ان کو سمجھا سمجھا کر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی بات وہ نہیں سنتے تھے۔ تو صالحین کی جو جس جماعت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، وہ کیا کہتے تھے؟ ایسے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کا کیا فائدہ جن کی قسمت پہ ہلاکت اور عذاب الہی ہے۔ تو وہ ان کو یعنی واعظ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے کہ جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ان کو نصیحت کیوں کرو، وہ تو ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا، اس سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر تین جماعتیں بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ان لوگوں کی، اس قوم کی تین جماعتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی جماعت کون تھی؟ جو نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت تھی، اور دوسری وہ تھی جو جماعت بالکل کنارہ کش ہو گئی تھی، نہ وہ نافرمانوں میں سے تھی، یعنی اللہ کے حکم کا ارتکاب تو نہیں کرتی تھی لیکن منع نہیں کرتی تھی، ان کو منع نہیں کرتی تھی، یعنی ان کو جو ہے وہ غلط کام کرنے سے منع بھی نہیں کرتی تھی، خود بھی نہیں کرتی تھی۔ اور تیسری جماعت کیا تھی؟ جو نافرمان بھی نہیں تھی اور وہ بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ جو نافرمان تھے ان کو منع کرتی تھی۔ اور ایک اور تفسیر کی روح سے یہ دو جماعتیں تھیں، ایک نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔ تو یہاں پر انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو نافرمان تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا، اور جو رکنے والے تھے اور دوسروں کو بھی روکنے والے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاف کر دیا۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی جو نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی، پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ عذاب کے ذریعے ایک ذلیل بندر بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو شدید سزا یا شدید تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ بہت بڑی مغفرت اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی یہودیوں کی جو پوری تاریخ ہے ان کے اوپر ذلت اور مسکینت اور غلامی اور محکومی لکھ دی گئی تھی، اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دی تھی، کیونکہ یہ ہر وقت نافرمانی کے کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی توبہ کرے گا اور مسلمان ہو جائے گا تو وہ اس ذلت اور رسوائی کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں سے اور طرح کے تھے، اور ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا کہ شاید یہ باز آ جائیں، یعنی کبھی ان پہ تکلیفیں آئیں، کبھی ان پہ نعمتیں آئیں کہ شاید یہ باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کا رویہ اختیار کر لیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، اور وہ اس دنیا فانی کا مال متا لیتے رہے، دنیا کے فائدے اٹھاتے رہے، اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متا آنے لگے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں گے ثواب ان کا ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی جو تقوی کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے، یعنی ان کے وقت تو تورات تھی نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو ان کا اجر پھر ضائع نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کر لو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے اس سے توقع ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی اگر ان احکام کو پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تقوی تمہیں اختیار کرنے کی رعایت کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ واقعہ کب ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا تھا،
جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد لے لیا تھا۔ تو یہاں اسی واقعے کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ تو یہ عہد جو ہے وہ عہد الست کہلاتا ہے، یعنی الستو بربکم کی وجہ سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی وجہ سے۔ تو یہ عہد حضرت آدم کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل ایک حدیث میں بھی آتی ہے، صحیح حدیث میں، کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد میثاق لیا، بس آدم کی پشت سے اور ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا گیا اور ان کو اپنے سامنے پھیلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس کی گواہی ایک اور بھی حدیث سے ثابت ہوتی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، یعنی جو اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا ہو، بس شیطان جو ہے وہ ان کو ان کے دین فطری سے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو ہم سب نے وہ عہد لیا تھا، اور یہ جو پیغمبر اور کتابیں آتی ہیں نا، وہ ہم کو وہ عہد یاد کرانے کے لیے آتی ہیں۔ تو یہاں اسی عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، تو کیا ان غلط راہ والوں کی فعل پر آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے، یعنی اپنی حجت تمام کرنے کے لیے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل غافل ہو کر نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ اگر آپ اس پر حملہ کریں تب بھی وہ ہانپے، اور اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہانپے۔ لحظ جو ہے وہ تھکاوٹ یا پیاس کی وجہ سے زبان کو باہر نکالنے کو کہتے ہیں، اور کتے کی عادت ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو جس حال پر چھوڑ دیں وہ بھونکنے سے باز نہیں آتا۔ اور ایک اور اس کے اندر ایک لالچ کا پہلو ہوتا ہے کہ جب اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہر حال میں اپنی زبان کو نکالتا ہے۔ تو ایسے شخص کا ایک کیریکٹر کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اس کو چاہے آپ بات کریں، نصیحت کریں، اس کا حال ایسا ہی رہے گا۔ دنیا کے جو مال و متاع ہیں اور اس کے لالچ میں اس کی رال ہمیشہ ٹپکتی رہے گی، تو اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ اگر تم اس پر حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا، چھوڑ دو گے تب بھی ہانپے گا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کہ وہ لوگ کچھ سوچیں، یعنی یہ مثالیں دیکھ کر اپنے حالت پر غور کریں۔ ان لوگوں کی حالت بہت بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا مشیت قانون ہے۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی یہ تقدیر سے ہے، ٹھیک ہے، تقدیر سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کون دنیا میں آ کر اچھے یا برے عمل کرے گا، تو اس کے مطابق اللہ نے ان کی تقدیر پھر لکھ دی تھی۔ تو یہاں پہ اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ اور ہم نے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے دوزخ کے لیے جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ نے دل، آنکھ اور کان کس لیے دیے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے پروردگار کی معرفت کو پہنچے اور آیات کا مشاہدہ کرے، حق بات کو غور و فکر سے سنے اور اس پر عمل کرے۔ لیکن
یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جو اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کے جو نام ہیں وہ اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت اور جلالت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ ان کی تعداد 99 ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تب بھی اللہ کے نام لے کر، اللہ یا حیو یا قیوم، یا علیم، یا غفور الرحیم، اس طرح سے اللہ کو ناموں سے پکار کے دعا مانگنی چاہیے جو اللہ کی صفات ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر لیتے ہیں، یا پھر اللہ کے ناموں کو اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا، یا پھر اس کے ناموں میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے وہ الہاد کی صورتیں ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی جو اللہ کے نام کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور حق کے ہی حساب سے انصاف کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پہ کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ساتھی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو وہ کہتے تھے نا کہ یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہے، جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی صفائی میں کہ ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ پھر قرآن کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو اب اور کیا ہم ان کو چیز بھیجیں جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو وہ بہت ہی زیادہ بھاری چیز ہوگی، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ حفیون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پڑھ کر سوال کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے پیچھے پڑھ کے کہ جیسے آپ کو ضرور اس کا علم ہے، حالانکہ آپ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کب آئے گی اس کا علم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی کے اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا بھی ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ اہل بدعت یا جو کفار ہیں وہ آپ کو عالم الغیب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت زیادہ مشکلات بھی آئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اور حضرت عائشہ کو جب تہمت لگی تھی تو پورا 1 مہینہ سخت مضطرب اور پریشان کن گزرا تھا، اور ایک عورت نے یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر بھی ملا دیا تھا۔ تو اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو کیا آپ پہلے سے وہ کھانا کھاتے؟ نہیں کھاتے نا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جو اللہ نے ان کو دیا۔ تو یہاں پہ وہی فرمایا جا رہا ہے کہ میں اگر غیب کی باتیں جانتا تو سب سے پہلے میں منافع حاصل کرتا اور مجھ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور بشارت کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، یعنی ابتدا جو انسان کی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی لیے ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی ان کی سکون کے لیے
اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے ان کے جنس سے ایک اور جنس یعنی بی بی حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے اپنے اس جوڑے سے انس حاصل کرے، یعنی اس سے اطمینان اور سکون حاصل کرے۔ اور عورت اور مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش بھی رکھی ہوئی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے اندر کشش محسوس ہوتی ہے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل ٹھہر گیا اور وہ اس کو لیے لیے چلی پھری۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ تو جب اللہ نے ان کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے، یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے تو اللہ سے مانگ رہے تھے، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہوا کہ وہ جن بزرگوں کے آگے انہوں نے ماتھا ٹیکا تھا اس کے آگے جا کر ان کی نظر و نیاز کرنے لگے کہ ان کے طفیل جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں ان کے اسی شرک جو وہ لوگ کر رہے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی کو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ نہ ان کو کسی قسم کی مدد دے سکتے ہیں اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کے لیے پکارو تو تمہارے کہنے پر وہ نہیں چلیں گے۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، چاہے تم ان کو پکارو چاہے خاموش رہو۔ ظاہر ہے ان کے خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بت ہیں، تو وہ کیسے ان کی بات کو سنیں گے؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ چیزوں کو تھامتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ تو یہاں پر جو ہے وہ بتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیسے ان سے مانگتے ہو؟ اور تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، تو یہ تمہارے کیسے خالق ہو سکتے ہیں؟ خالق تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، اور جو آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی ضروریات پر اس کی نظر ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اگر تم سچے ہو دعوے میں اور یہ تمہارے نعوذ باللہ پروردگار ہیں یا مددگار ہیں تو ان کو کہو کہ میرے خلاف تدبیر کریں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اور یقیناً میرا پروردگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور تم جن کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ اور ان کو اگر کوئی بات بتانے کے لیے پکارو تو اس کو نہ سنیں گے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ بت جو ہوتے ان کی آنکھیں کان سب بناتے تھے نا، تو آنکھوں سے لگتا تھا وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے اندر بینائی تو ہے ہی نہیں، بصیرت تو ہے ہی نہیں، وہ کیسے دیکھیں گے؟ کان تو ہے لیکن وہ کان سننے کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ ان بتوں میں جان تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ ان کو درگزر کر دیں، یعنی یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ درگزر کر دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ نیک کام کی تعلیم دیں، یعنی ان کی جو ہے وہ نیکی کی ان کو تعلیم دیتے رہیں، ان کو اچھی بات کی طرف بلاتے رہیں، اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یعنی جب آپ نیکی کا حکم دے لیں اور حجت تمام کر دیں، وہ پھر بھی نہیں مانیں تو پھر ان سے اعراض برت لیں اور ان کی حماقت والی باتوں کا جواب نہ دیں۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، تو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ اہل تقوی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ شیطان سے ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں، تو جب بھی شیطانی کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے وہ جاگ جاتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، چاہے وہ بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگایا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ تو یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی وقت تلاوت کے وقت جو ہے وہ شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ قرآن مت سنو اور شور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ غور سے سنتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیتے۔
لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اے شخص اپنے رب کی یاد کر، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز بنسبت کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، اور یقیناً جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ آپ لوگ بھی سجدہ کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے اور اس کی 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے، اور اسے نفل یا زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے، اسی لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے جو آخرت میں ملے گا ایک زائد چیز ہے۔ آخرت میں تو جہاد کا بہت بڑا اجر ہے نا، لیکن یہ اجر جو ہے وہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ غزوے کا بھی ذکر آئے گا، تو وہ میں آپ کو کل اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، اور سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ اس کو تقسیم کریں گے، تو تم آپس میں جس طرح چاہے تقسیم کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے تعلقات کی اصلاح کرو، یعنی 3 باتوں پر عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس سے تقوی، اصلاح ذات البین اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ مال کی تقسیم میں کیا ہوتا ہے، باہمی فساد کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس کا علاج بتانے، اس کا علاج کیا ہے کہ آپس میں اصلاح کریں، اس پر زور جو ہے وہ دیا گیا، اور اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کہا گیا۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی 4 صفات اس آیت میں بیان کی گئی۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی بھی، اللہ کی بھی کرتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت اور عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور تیسرا تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور چوتھا اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، اور توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اسباب کو تو اختیار کرتے ہیں لیکن پھر اب آگے کیا ہوگا اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایمان والوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں میں کیا کیا خاصیتیں ہوتی ہیں۔ مزید کچھ خاصیتیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور نماز کی پابندی جو ہے وہ بھی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے رب کے پاس بہت بڑے ان کے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ایمان والوں کی بتائی گئی ہیں، اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، آپس میں اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اسپیشلی جنگ کے زمانے میں جو ہے وہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں کوئی کسی ایک دوسرے کے خلاف برائی آ سکتی تھی۔ آگے سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 5 سے، اس میں کچھ جنگ بدر کا پس منظر بتایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی بھی، اور جنگ بدر کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو جنگ بدر کا میں تھوڑا سا مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ ہمارے سب کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی، اور یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچانک ہوئی تھی، نیز بے سر و سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ اور مختصراً اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سا مال و اسباب ہجرت کی وجہ سے مکہ میں رہ گیا تھا،
یا کافروں نے چھین لیا تھا، تو کافروں کی شان و شوکت کو توڑنا بھی جو تھا اس وقت کا تقاضا تھا۔ وہ ان باتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور مسلمان اس نیت سے مدینے سے چل پڑے کہ ابو سفیان کو بھی اس امر مطلب اس نیت سے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مسلمان چل پڑے۔ اور ابو سفیان جو تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی اس امر کی اطلاع مل گئی، تو انہوں نے کیا کیا، نہ صرف یہ کہ اپنا راستہ تبدیل کر لیا، بلکہ دوسرا یہ کیا کہ مکہ اطلاع بھجوا دی، جس کی وجہ سے ابو جہل جو تھے وہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیا، اور اللہ کا وعدہ بھی بتایا کہ یہ دونوں تجارتی قافلہ اور لشکر، ان میں سے ایک چیز تم کو ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو خبر دے دی تھی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار کیا اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا، جبکہ دوسرے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی، جن کو کہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 5 سے۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، یعنی جس طرح سے مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث ہوا تھا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا، تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکلنا اور آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے قریش کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہو جانا بعض صحابہ کے لیے اور بعض لوگوں کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ جو تھا وہ مسلمانوں کا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی تھی۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے جب گھر سے روانہ کیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت جو تھی وہ اس کو گراں سمجھتی تھی، یعنی یہ ناگواری جو تھی یہ ان سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند لوگوں کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا تھا، تو اب لشکر قریش ہی سامنے تھا اور اس سے لڑائی تو کرنی ہی کرنی تھی، لیکن جو منافقین تھے اور جو ان میں سے کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو کمزور ایمان کے تھے، تو بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے ان کی جو کیفیت تھی، یعنی وہ خوفزدہ ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ اب تو ہمیں ضرور موت آ پکڑے گی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، نہ ہی ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان مومنوں کے لیے آتی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، ان کا اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرتے ہیں، ایون فرشتوں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی فرمایا جا رہا ہے، تو اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، یعنی یا تو تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے گا اور اس سے لڑے بغیر تمہیں بہت سارا مال و اسباب مل جائے گا، اور اگر لشکر قریش سے مقابلہ ہو گیا تو تمہیں ہی غلبہ ہوگا، یعنی پہلے سے ان کو یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی اور مال غنیمت تم کو ملے گا، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ تجارتی قافلے سے لڑے بغیر ہمیں آسانی سے جو ہے وہ مال مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جنگ کاٹ دے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے اور اسلام مسلمان جو ہے وہ کافروں پر غالب آ جائے، یعنی حق جو ہے وہ اوپر آ جائے، غلبہ پا جائے، اور باطل جو ہے یعنی یہ جو کافر ہیں جو جھوٹے ہیں ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ لیو لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اور تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم چاہے ناپسند ہی کیوں نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ان کی جنگ ہو مسلمانوں کی تاکہ کفر کی جو قوت اور شوکت ہے وہ ٹوٹ جائے، چاہے یہ امر مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی، اور میں تم کو 1,000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافر جو تھے ان کے 3 گنا تھے، یعنی 1,000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان جو تھے وہ نہتے تھے، مطلب تنہا تھے اور بے سر و سامان تھے، بہت تھوڑے تھے، ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہتھیار نہیں تھے،
اور اس کے برعکس کافروں کے پاس اسلحے کی فراوانی بھی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات تھی، اور وہ اس سے گڑ گڑا کر مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں نہایت ہی اللہ و زاری کے ساتھ دعا میں مصروف تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور 1,000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں کا نزول صرف خوشخبری اور مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی ان کی مدد کر سکتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی تھی، اور اپنی طرف سے تم کو چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے۔ تو جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سکینت طاری کر دی تھی، اور ان کے دل جو بوجھل تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، خوفزدہ تھے، وہ بالکل ہلکے ہو گئے، اور اطمینان اور سکون کی ایک خاص کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ اور تیسرا انعام کیا ہوا کہ بارش بھی نازل فرما دی۔ اس سے کیا ہوا کہ ریتیلی زمین تھی نا وہاں کی، بدر کے مقام کی، اس میں چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اور دوسرے ظاہر ہے مسلمان اتنے دنوں سے جنگ کی حالت میں تھے، تو ان کو وضو اور طہارت وغیرہ کی بھی ضرورت تھی، تو اس میں ان کو آسانی ہو گئی۔ اور پھر شیطانی وسوسوں کا بھی اللہ نے ازالہ فرما دیا جو اہل ایمان کے دلوں میں وہ ڈال رہا تھا۔ وہ یہ ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو، اور دوسرے کہ تم بغیر وضو اور طہارت کے کیسے جو ہے وہ لڑو گے، اور یا پھر یہ کہ تم پیاسے ہو اور تمہارا دشمن تو سیراب ہے، کیونکہ جو وہاں پہ کنواں تھا اس کے پاس کافروں کا پڑاؤ تھا، تو وہاں پر وہ جو ہے وہ جنگ لڑے تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام کر دیا، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور یہ چوتھا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، نہ صرف دلوں کو بلکہ ان کے قدموں کو بھی جما دیا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس طرح بدر کے مقام میں جو مدد فرمائی اس کا بیان ہو رہا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو، یعنی جوڑ جوڑ پر، بنان جو ہوتے ہیں وہ ہاتھوں اور پیروں کے جو جوڑ ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں یعنی ان کی انگلیوں کی اطراف کے کنارے، ظاہر ہے اگر وہ کاٹ دیے جائیں ان کے پور تو وہ تلوار اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، اور پیروں پہ اگر مارا جائے گا تو وہ بھاگنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، تو یہاں پہ ان کو یہی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ عذاب چکھو، سزا چکھو، اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم ہی کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا لوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ زحفہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کے مقابل، اور دو بدو لڑائی کرنا، تو جب مسلمان ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مقابلے والے دن پیٹ پھیر جانا نہیں، 7 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان سے بچو۔ ان میں سے ایک ہے کہ مقابلے والے دن یعنی جنگ کے دن دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان کو یہاں سے منع کیا جا رہا ہے کہ جب لڑائی ہو تو پھر تم لوگ منہ نہ پھیرو، مطلب جم کے ان کا مقابلہ کرو، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ اس سے مستثنا ہے۔ یعنی 2 صورتیں ہیں جن میں آپ پیٹ پھیر سکتے ہیں، ایک تو تحرف اور دوسری تحیز۔ تحرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر دشمن کو دھوکہ دینے کی غرض سے لڑتے لڑتے ایک طرف پھر جانا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے یہ جو ہے وہ پیٹ پھیرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تحیر کا مطلب ہوتا ہے ملنے اور پناہ لینے کے، یعنی کوئی مجاہد لڑتے لڑتے اگر تنہا رہ جائے تو وہ کیا کرے، میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی پناہ حاصل کر لے اور اس کی مدد سے دوبارہ ان پر حملہ کرے، تو یہ صورتیں جائز ہیں، لیکن میدان جنگ سے بھاگ جانا وہ منع ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، یعنی جنگ بدر کی ساری صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی،
اور جیسے جیسے اللہ نے وہاں مدد فرمائی ہے تو اس سے تمہیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کافروں کا قتل جو ہے وہ تمہارا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تمہیں طاقت جو ہے وہ حاصل ہوئی اور تم نے ان کو قتل کیا۔ تو اس میں ساری مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ تو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر اللہ کے حکم سے کافروں کی طرف پھینکی تھی۔ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ کافروں کے منہ اور ناکوں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا ہوا کے ذریعے، اور دوسرا اس میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ تو یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا تھا، اور مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ وہ ہم نے پھینکی تھی۔ مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو یہ اس کا پھینکنے کا حوصلہ دیا تھا، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب خوب بدلہ دے۔ تو یہاں پر نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا، یعنی ان کی قوت اور شان و شوکت کو توڑنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی، گو یہ کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان والوں کو صرف اللہ پر توکل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ میدان جنگ میں بالکل بھی دشمن کے آگے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی مدد اور اپنی استقامت کی دعا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے بھی۔ یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جو کچھ ہم کو بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے بتاتے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور جو ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے، یعنی سن لینے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم اس رویے سے بچو، اور ان کو جو ہے وہ غیر عقل علمیہ قرار دے رہے ہیں اس آیت میں، کہ یہ سب سے بدترین ہے مخلوق میں جو حق کے معاملے میں بہرے، گونگے اور غیر عاقل ہیں۔ ان کو حق جو ہے وہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، اور نہ ہی یہ حق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ شررت دواب کہا جا رہا ہے۔ اور دواب کیا ہوتا ہے؟ دواب زمین میں چلنے پھرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی مخلوقات۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، یعنی ان کی سماعت کو فائدہ مند بنا کر ان کو فہم میں صحیح عطا فرما دیتا، اور وہ حق کو قبول کر لیتے۔ لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ خیر کی طلب ہی نہیں ہے، تو اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے فہم سے مطلب محروم رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے، یعنی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، یعنی ایسی چیز کی طرف جس سے تم کو زندگی ملتی ہے۔ کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے، کہ اس میں تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کے جو احکامات ہیں وہ مراد ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اسی پر عمل کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس کو بطور مثال بتایا جا رہا ہے، اور مطلب کیا ہے کہ وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور ایک اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا الی طاعتک، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو
اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں تھوڑے سے تھے اور کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ لیں گے، تو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس آیت میں مکی زندگی کے جو شدید خطرات تھے نا شروع میں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدنی زندگی میں آرام اور راحت سے نوازا، آسودگی سے نوازا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل یاد کروا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں بھی خیانت مت کرو، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت کیا ہے کہ ظاہر میں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن کر ہے، اور اکیلے میں اس کے برعکس گناہ کے کام کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں یہ حدیث جو ہے وہ ارشاد کرتے تھے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ تو خیانت، اس میں عام خیانت بھی شامل ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بھی آپ کسی کے ساتھ اگر معاملہ کریں اور کوئی امانت آپ کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیزیں ہیں، کیونکہ مال اور اولاد کی محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اسی لیے مال اور اولاد کو فتنہ یا آزمائش قرار دیا، اور اسی کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان کی محبت میں وہ امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اور اگر پورے کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بصورت دیگر کیا ہوگا کہ یہی مال اور اولاد اس کے لیے جو ہے وہ عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے، بڑا بھاری اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز سنا دے گا، ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو تقویٰ کا کیا مطلب ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کی مخالفت اور اس کے منع کرنے کے ارتکاب سے بچنا۔ ٹھیک ہے۔ اور فرقان کے کئی معنی یہاں پر کیے گئے ہیں۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان جس سے فرق کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ تقویٰ کی بدولت دل مضبوط اور آپ کی بصیرت بھی تیز ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو حق کی باتیں نظر آنے لگتی ہیں اور ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں مختلف راہوں پر گمراہی کی، ان کو صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح و نصرت اور نجات ہے۔ تو سارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر تقویٰ ہوگا تبھی ہم کو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، یا آپ کو وطن سے خارج کر دیں، یعنی جلا وطن کر دیں۔ تو یہ وہ سازش تھی جو رؤسائے مکہ جو تھے، مکہ کے جو رئیس تھے، انہوں نے دارالندوہ میں تیار کی تھی۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مامور کیا تھا کہ ایک قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مل کے قتل کر دیں گے تو کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ قتل کا وہ نہیں آئے گا، الزام نہیں آئے گا، بلکہ سب دیت دے کر سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ اپنی اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور وہ سب سے زیادہ مستحکم ہے، تدبیر والا ہے۔ تو یہ سازش جو تھی، اس میں کیا ہوا تھا کہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا، اور آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی بھری اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے، اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تک پہنچ گئے۔ تو یہ کافروں کی تدبیر تھی، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی یہ تدبیر تھی کہ آپ کو باحفاظت جو ہے غار ثور میں پہنچا دیا۔
تو سب سے زیادہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والے، مستحکم تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول ہیں۔ اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار، نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ ان کو قصے کہانیاں کہتے تھے یہ کافر لوگ۔ اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں تو یہ بھی ان کی حفاظت اور ان کے امان کا سبب ہے، تو ان کو اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان میں یہ تو میں نے پڑھ لیا نا، کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ آئندہ اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے۔ یا پھر یہ کہ یہ جو مشرکین تھے نا، یہ بھی طواف کعبہ کے وقت جو ہے غفرانک ربنا غفرانک کہتے تھے کہ اللہ ہم کو بخش دے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے گا، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں، اور اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کیونکہ مشرکین جو تھے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا کہ خانہ متولی مطلب خانہ کعبہ کا جو رکھوالے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، جس کو چاہے اجازت دیتے تھے اور جس کو چاہے نہیں دیتے تھے خانہ کعبہ کے طواف کی، اور مسلمانوں کو بھی حرم میں آنے سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زبردستی اس کے متولی بن گئے، اور اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو کہ شرک نہ کرنے والے ہوں، ایک اللہ کو ماننے والے ہوں۔ تو یہ جو مشرکین ہیں یہ کیسے اس کے متولی ہو سکتے ہیں؟ اور جس عذاب کا ذکر اس آیت میں، اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اکثر لوگ بے علم ہیں، علم نہیں رکھتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہے، کیونکہ ان کے جو طواف کے طریقے تھے وہ بالکل عجیب سے تھے۔ وہ ایک تو برہنہ طواف کرتے تھے، اور پھر منہ میں انگلیاں ڈال کے جیسے سیٹی بجاتے نا، اور تالیاں بجاتے تھے، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم عبادت اور نیکی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ رہے ہیں۔ سو اپنے کفر کے سبب اسی عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کر دیا جائے گا۔ تو یہ اسی جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ بدر کا، کہ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہو گئی تھی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب جو تھے مکہ واپس آ گئے، ادھر سے ابو سفیان جو تھے وہ بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر واپس پہنچ گئے، تو جن کے باپ بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے کفار کے، تو جن کے پاس ابو سفیان اور ان کا تجارتی سامان تھا وہ ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں، یعنی یہ تجارتی مال ہم آپ سے واپس نہیں لے رہے، بلکہ آپ اس سے مسلمانوں سے بدلہ لیں، مسلمانوں نے ہم کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اسی لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ تو ان کا کردار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے تو ان کے حصے میں صرف حسرت اور مغلوبیت ہی آئے گی، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی یہ مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ تو یہاں پر جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے، کیونکہ جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں یا منافقین ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں، جیسے جنگ احد کے موقع پہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ 300 مسلمان لے کر الگ ہو گیا تھا نا، تو یہ اسی بات کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔
یعنی مسلمان ہونا مراد ہے، باز آنے کا مطلب حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہیں چھوڑی تو اس سے پھر اگلے پچھلے سارے عملوں کا مواخذہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اگر وہ اپنی ہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، یعنی عذاب الہی کے وہ آ، عذاب الہی ان کے اوپر نازل ہو جائے گا اگر وہ نہیں مانیں گے۔ اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد اور عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا غالب ہو جائے۔ فتنے سے مراد یہاں پر شرک ہے، یعنی ان سے اس وقت تک جہاد جاری رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے، یعنی اللہ کی توحید کا جو ہے وہ پرچم پورے جہان میں لہرا جائے، ہر کوئی توحید پر آ جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ اور اگر روگردانی کریں یعنی اسلام قبول نہ کریں اور کفر پر اڑے رہیں تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔